بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وقال الله تبارك وتعالى وإبراهيم الذي وفى صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قرآن کریم ایسی کتاب اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں پر نازل فرمائی جس میں عقائد بھی ہیں، واقعات بھی ہیں، احکام بھی ہیں، تمام چیزیں. البتہ واقعات جو نقل کیے ہیں قرآن کریم نے وہ کئی کانوں کی بدمستیوں کے لیے نہیں، لطف اندوزی کے لیے نہیں، مزہ دلانے کے لیے نہیں، بلکہ عبرت لینے کے لیے حق سبحانہ و تعالی انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات کو بیان فرماتے ہیں. کہیں پورے سوری یوسف اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی، اتنا لمبا واقعہ ذکر فرمایا عبرت کے لیے. اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے وہ لینا ہے. واقعات کی کتاب نہیں ہے قرآن کریم، واقعات کے ذریعے عبرت دلاتی ہے یہ کتاب. یہ کلام اللہ ہے، یہ کتاب اللہ ہے. تو بہرحال ابھی آیت کریمہ جو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی گئی، حق سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، کہ ابراہیم وہ ہے جس نے وفاداری کی، وفادار رہا ہمارا ابراہیم. تو قرآن کریم ایسے ہی کسی کی وفاداری کا اعلان نہیں کرتا. قرآن کریم تو چھوڑیے، ایک انسان دوسرے انسان کی وفا کا اعلان اور ایک انسان دوسرے انسان کی وفا کا پیکر ایسے ہی نہیں ہو جاتا. اس کے لیے کافی قربانیاں دینی پڑتی، کافی امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے. دوستی یاری بچپن ایسے بڑھاپا ساتھ میں گزر جائے تب جا کر بڑھاپے میں کہتے ہیں یہ وفادار آدمی ہے. ایسے ہی دو چار آدمی ان کے تعلق میں کوئی ایک دوسرے کی وفاداری پر اعتماد نہیں کرتا. تو قرآن کریم یہ تو کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی باتیں ہیں، اللہ کی کتاب ہے. کیا اعجاز ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ قرآن کریم نے حضرت ابراہیم کی اللہ سے وفا کا اعلان کر دیا. وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم ہمارے وفادار رہے. کیوں ابراہیم کو وفادار کہا قرآن کریم نے؟ بھائیوں
ایسے ہی نہیں کہا، کافی قربانیاں دیے، اپنے لخت جگر کو اللہ کے حکم پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ کافی منت و سماجت کے بعد حضرت ابراہیم کے یہاں حضرت اسماعیل پیدا ہوئے۔ حضرت اسماعیل کی ولادت کو بھی کچھ عرصہ ہی ہوا، بھی شیرخوار بچہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں ابراہیم کہ جائیے اور مکے کی ویران اور بنجر گھاٹیوں میں جہاں پانی کے پینے کو نہ کوئی خطرہ ہے، نہ اناج کے کھانے کا کوئی دانہ ہے، ہماری مرضی سے اور ہمارے حکم سے اپنی رفیق حیات حضرت ہاجرہ کو اور اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل کو چھوڑ آئیے۔ ہم ہوتے تو کہتے ہیں اللہ یہ کھائے گا کہاں سے، پیے گا کہاں سے، نشو و نما کیسے ہوگی، اس کی تربیت کیسے ہوگی، ویران جنگلات ہیں، پھاڑ چیر کھانے والے جانور آ جائیں گے۔ البتہ جناب خلیل اللہ علیہ السلام نے ایسا کچھ نہیں کہا، بلکہ اللہ کا حکم ہوا، لے کر چل دیے بی بی ہاجرہ کو اور اپنے لخت جگر اسماعیل کو، اور لے کر مکے کی ویران گھاٹیوں میں چھوڑ آئے۔ کیسی وفادار نبیوں کی بیویاں ہوا کرتی ہیں اور کیسے صبر کرنے والے نبیوں کے بچے ہوا کرتے ہیں۔ جب ویران گھاٹیوں میں چھوڑ دیا اور چھوڑ کر جانے لگے اپنے بیوی اور اپنے بچوں کو، تو پلٹ کر نہیں دیکھا، بیوی نے بھی کوئی شکوہ شکایت نہیں کی، صرف زبان سے یہ کہا، او میرے سرتاج بتائیے نا کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ جناب خلیل اللہ علیہ السلام نے ہاں میں جواب دے دیا۔ اللہ کے حکم پر ابراہیم راضی، اسی کے حکم پر اسماعیل راضی، اسی کے حکم پر ہاجرہ بھی راضی۔ اسی لیے تو قرآن کریم نے وفاداری کا اعلان کیا، اور آج تک ابراہیم اور اسماعیل کی یادگار منائی جا رہی ہے۔ آج تک حضرت ہاجرہ کو یاد کیا جا رہا ہے، ایسے ہی یاد نہیں کیا جاتا، اس کے پیچھے قربانیاں ہیں، اس کے پیچھے توکل ہے، اللہ پر کیسا بھروسہ کیا ہے، اس کے پیچھے اللہ کی ذات پر کیسا اعتماد کیا۔ صرف زبان سے نہیں کہا توکلنا علی اللہ، عمل کے ذریعے بتلایا، عمل کر کے دکھلایا کہ اللہ جو چاہتے ہیں بہتر ہے، اللہ اپنے بندوں کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ تب جا کر قرآن کریم نے کہا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى۔ آج ہمیں تو کوئی قربانیاں دے رہی، کوئی جد و جہد کرنی نہیں دین کے، کوئی مشقتیں برداشت کرنی، اور پھر کہتے ہیں مولانا یہ حالات جو ہے یہ کب سے ہو رہے ہیں؟ ابھی قربانیاں دی کہاں ہیں، ابھی مشقتیں آئی کہاں ہیں؟ انبیاء کرام کے واقعات سے پتہ چلتا ہے کیسی یہ مشقتیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ جو آزر نام تھا ان کا، بت فروش تھے، بت نگار بھی تھے، بت بناتے بھی تھے اور بت بیچتے بھی تھے۔ توحید اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان ہے کہ باپ کی مخالفت کرنی پڑی اللہ کی رضا کے لیے تو کر ڈالی۔ اسی لیے تو کہا ہے حدیث پاک میں لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ مخلوق کی ذرہ برابر اطاعت نہیں کی جائے گی خالق کی ناراضگی میں، کہ اگر مخلوق راضی ہوتی ہے اور میرا رب ناراض ہوتا ہے کسی کام سے، تو یاد رکھو یہ مخلوق اللہ کے مقابلے تمہیں کوئی کام نہیں آنے والی، کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ رب ذوالجلال نے اگر چاہ لیا کہ تمہیں نفع پہنچانا ہے، ساری کائنات مل کر تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور اگر میرے رب نے چاہ لیا تمہارے مقدر میں خسارہ ہے، ساری دنیا مل کر تمہیں نفع میں نہیں اتار سکتی۔ یہ اللہ کی طاقت ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔
لیکن یہ سب باتیں ہم زبان سے بولتے ہیں، اس پہ اعتماد نہیں، بھروسہ نہیں. کچھ بھی ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہ تھا تو یہ ہوا اور وہ ہوا تو وہ ہوا. کاروبار نہیں چل رہا، اب بھی فلانی پارٹی آئی اس کے لیے کاروبار نہیں چلتا. ایسا نہیں ہے بھائی. جیسے ہمارے اعمال ویسے ہم پر حکمران مسلط کیے جائیں، سب ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. تو بہرحال عرض کر رہا تھا کہ جب چھوڑ کر چلے گئے، حضرت حاجرہ دیکھ رہی ہے اسماعیل بلک رہے ہیں پیاس سے. تو بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا کی پہاڑیوں پر دوڑ لگا رہی ہے کہ کہیں سے پانی مل جائے تاکہ میرے نور نظر کو چین سکون حاصل ہو جائے، بے قراری اور بے چینی اس کی ختم ہو جائے. اب جب دوڑ رہی ہے صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، اللہ کو یہ دوڑنا اتنا پسند آیا اور وہ ننھے سے اسماعیل کا بلک بلک کر ایڑیاں رگڑنا اتنا پسند آیا کہ رب ذوالجلال نے اسماعیل کی ایڑیوں کے تلے زمزم کا کنواں جاری فرما دیا. اور ایسا کنواں جاری فرمایا، ایسا کنواں جاری فرمایا کہ اگر مورخین نے لکھا کہ اس وقت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہ فرماتی اپنی زبان سے زمزم ٹھہر جا ٹھہر جا، تو ساری کائنات میں سیلاب آ جاتا. قربانیوں پر پھر نتائج ایسے نکلتے ہیں، برکتیں ایسے حاصل ہوتی ہیں کہ آج تک زمزم کے کنویں سے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں سینکڑوں حاجی سیراب ہوتے ہیں، لیکن اس کنویں میں کوئی کمی نہیں. اس پانی سے کئیوں بیماروں کو شفا حاصل ہوئی. ایسی برکتیں جب نازل ہوتی ہیں، قربانیاں بھی ایسی لگتی ہیں. ہمیں تو کوئی قربانی دینی اور ہم چاہتے تکیے کے نیچے تو بنڈل نکلے، کیسے نکلے؟ نہیں نکل سکتے. ہمیں کوئی مشقتیں برداشت کرنی نہیں اور ہم چاہتے کہ جیب میں ہاتھ ڈالے تو 500 نکلنے چاہیے، ہو کہ نہ ہو، وہ نہیں ہو سکتا ہے. قربانیاں دو، قربانیاں بھی اس لیے مت دو کہ تکیے کے نیچے ہاتھ ڈالے تو نوٹیں نکلی. قربانیاں جو دینی ہیں اور مشقتیں جو برداشت کرنی ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے. اب یہ تو ایک بات ہوئی. پھر ایک موقع پر جناب خلیل اللہ علیہ السلام کو نمرود ظالم نے پریشان کیا. واقعہ طویل ہے. نمرود نے پریشان کیا حضرت ابراہیم کو اور توحید کی دعوت سے روکا، ایک اللہ کی طرف بلانے سے روکا. جناب خلیل اللہ علیہ السلام باز نہ آئے، اللہ کی پرستاری سے پیچھے نہ ہٹے، ثابت قدم رہے، اللہ ہی کی عبادت کرتے رہے، بتوں کا انکار کرتے رہے اور اللہ ہی توحید پرستی کے لائق ہے، اللہ ہی سرب سجود کرنے کے لائق ذات ہے. وہی یکتا ہے کہ جس کے سامنے سر کو جھکایا جا سکتا ہے، وہی پالنہار ہے، وہی سرجنہار ہے، اسی کے قبضے قدرت میں دنیا کے تمام انتظامات ہیں. یہ عقیدہ حضرت ابراہیم نے نہ چھوڑا. نمرود دل ملا گیا، غصے سے آگ بگولا ہو گیا. ایک آگ تیار کی جس میں حضرت ابراہیم کو ڈالنے کا ارادہ کیا. اللہ کی طرف اللہ کا خلیل متوجہ ہوا اور کہنے لگا، گڑ گڑانے لگا، اے رب ذوالجلال، میں تیری وحدانیت کی دعوت دیتا ہوں اور یہ ظالم ہے کہ میری جان کے پیچھے پڑا ہوا ہے. جان چلی جائے لیکن یہ پیشانی سوائے رب ذوالجلال کی چوکھٹ کے دوسری کوئی جگہ نہیں جھک سکتی. میری مدد فرمائیے، میری نصرت فرمائیے. اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوا. امتحان بھی تھا، تسلی بھی تھی. امتحان یہ تھا کہ ابراہیم کھلکھلتی آگ میں جو نمرود نے جلائی ہے چلے جانا، بالکل نہ ڈرنا، بالکل نہیں ہچکچانا، اس لیے کہ آگ کا کام جلانا ہے، البتہ میرے حکم سے، اللہ کے حکم سے. جب تک رب ذوالجلال کا حکم شامل حال نہ ہو، آگ جلا نہیں سکتی، چھری کاٹ نہیں سکتی، پانی ڈبا نہیں سکتا، کھانا پیٹ نہیں بھر سکتا، پانی پیاس نہیں بجھا سکتا. زبان سے نہیں کہنا، دل سے عقیدہ رکھنا ہے، یقین رکھنا ہے.
ہم ہوتے تو کیا کہتے ہیں؟ اور آگ میں تو کوئی جاتا ہو جل جائے گا۔ البتہ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا چلے جانا ابراہیم آگ میں، امتحان محبت کا کہ آگ کے جلانے پر زیادہ بھروسہ ہے یا رب ذوالجلال کے قادر مطلق ہونے پر زیادہ اعتماد ہے۔ جناب خلیل اللہ علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا، امتحان مکمل ہوا اور قرآن کریم نے اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم فرمایا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا ہمارے ابراہیم پر۔ مورخین لکھتے ہیں آگ کے انگاروں میں خلیل اللہ علیہ السلام ایسے بیٹھے ہیں جیسے ہم ایئر کنڈیشنر کمروں میں بیٹھتے ہیں، بالکل چین ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، آگ جلا نہیں سکتی ہم نے دیکھا، لیکن ایسا اعتماد کب پیدا ہوگا تاکہ نصرت الہی حاصل ہو، اللہ کی مدد شامل حال ہو۔ بس ہم تو کہتے ہیں مدد کب آئے گی، ہمیں بہت پریشان کیا جا رہا ہے، ظلم کیا جا رہا ہے، ایسا یقین تو پیدا کرو، ایسا اعتماد تو پیدا کرو، اس کے بعد نصرت آئے گی۔ ہماری محبتیں کیا ہیں؟ رمضان آیا، پورے گاؤں میں چمکتی دھمکتی ٹوپیاں پہن کر گھومنا، رات کو بازاروں میں نکلنا، یہ ہم کہتے ہیں ہمیں دین سے محبت ہے، اسی کا نام ہے دین سے محبت۔ بڑی رات آ گئی تو اب تو ہمارا نوجوان ہاتھ میں نہیں گھوم رہا ہے، پیٹرول کی ٹنکی پھول کرا کے پورے بازار کے اندر، کیا ہے تو بڑی رات ہے، صرف بڑی رات کو اللہ کو یاد کرتے ہو، پورا سال جو رب تمہارا خیال رکھتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، پھر کہتے ہیں حالات ہیں۔ ارے حالات کے ڈھیروں سے کچھ نہیں ہوتا، یہ دین مصطفیٰ ہے مٹایا نہ جائے گا، اور دنیا سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ خود زیر ہو دی جائے گی یہ موزور آندھیاں، ایسا گھنا درخت گرایا نہ جائے گا۔ ارے بڑا تناور درخت ہے یہ دین اسلام، بابا آدم کے زمانے سے لے کر آج تک اسے گرانے کی کوشش کی گئی، آج تک توحید کی دعوت کو مٹانے کی کوشش کی گئی، لیکن دن بدن دعوت بڑی ہے، اللہ کو ماننے والے بڑے ہیں نہ کہ کم ہوئے۔ اسی لیے تو اقبال نے کہا کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زمان ہمارا۔ اور یہ لوگ جو ہے نا، ان کو کیا کھلتا ہے معلوم ہے کہ جب تمام ہوا کے رخ ہماری طرف ہیں اور ہوائیں موسلا دھار چل رہی ہے، آندھیاں چل رہی ہے کفر کی اور مشرکین کی اور کفار کی اور دشمنان اسلام کی، اس کے باوجود یہ اسلام کا دیا کیسے جل رہا ہے؟ اندھیروں کو یہی تو کھل رہا ہے، دیا میرا ہوا میں جل رہا ہے۔ تمام ہوائیں اسلام کے خلاف، اس کے باوجود دین اسلام کی شمع بوجھتی تو کیا بڑھتی جا رہی۔ تو دوستو وقت ہو گیا، دو چیزیں بیان ہوئی، دو امتحانات جناب خلیل اللہ کے آپ کے سامنے رکھے،
ایک تو مکے کی گھاٹیوں میں اپنی بیوی بچوں کو چھوڑانا اور اس سے کیسی برکتوں کا حصول ہو. نمبر 2 پر نمرود کی جلائی ہوئی آگ میں بلا خوف و خطر اعتماد کرتے ہوئے رب ذوالجلال کی ذات میں چلے جانا. پھر کیسی اللہ کی مدد. اور اب ماضی قریب مستقبل قریب میں یعنی قریبی آنے والے زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار کو ہم زندہ کریں گے, سنت ابراہیمی پر عمل کریں گے انشاءاللہ. بقرعید سے پہلے کئی جمعہ ہیں, کوئی نہ کوئی مقرر عالم دین آئیں گے انشاءاللہ, اس پر امید ہے گفتگو ہوگی. اور میں عرض بھی کر دوں گا یہاں کے ذمہ داروں سے کہ انہیں درخواست کی جائے کہ یہ 2 باتیں ہو گئی, اگر اس پر کچھ روشنی ہو جائے تاکہ پتہ چلے کہ ایسے ہی حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ نہیں کہا, اللہ کا دوست قرار نہیں دیا. اور آخری ان تمام باتوں سے جو سبق لینا ہے, حضرت آدم کے زمانے سے لے کر محمد رسول اللہ کے زمانے تک دین اسلام پر, توحید کی دعوت پر انگلیاں اٹھانے والے, دبانے والے ضرور آئے, لیکن یہ کبھی دبا نہیں, ہمیشہ پھلا ہے, پھلتا رہے گا انشاءاللہ. اور جب اللہ اللہ کرنے والا اس دار فانی میں باقی نہیں رہے گا, اللہ اس نظام کائنات کو جو ہے وائنڈ اپ کر دیں گے, ختم کر دیں گے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. انہی چند گزارشات پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.